حدیث نمبر 45 عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اخشى اللہ کأنی اراہ فإن لم اکن اراہ فإنه یرانی، رواہ ابو نعیم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ یہ نئے راوی ہیں۔ حضرت ابو ذر کا نام لکھیے، ابو ذر جندب، ابو ذر جندب بن جنادہ یا جنادہ، ابو ذر جندب بن جنادہ الغفاری، ابو ذر جندب بن جنادہ الغفاری۔ یہ السابقین الاولین میں سے ہے۔ آپ السابقون الاولون سب سے پہلے اسلام لانے والے افراد میں سے، یعنی مختلف روایات ہے کہ آپ چوتھے یا پانچویں آدمی ہیں جو اسلام قبول کیے۔ گھر کے باہر کی بات، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی بات نہیں ہو رہی ہے، گھر کے باہر، جیسے سب سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس طرح سے چوتھے یا پانچویں شخص ہے آپ جو اسلام قبول کیے ہیں۔ اور اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی آپ موحد تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کبھی مورتی پوجا کی طرف نہیں گئے، آپ کبھی کسی اور چیز کی پوجا نہیں کیے، بس وہ موحد تھے، وہ ایک اللہ مانتے تھے۔ اسلام دین وغیرہ کچھ نہیں تھا، اور جو ہے وہ بڑے طاقتور آدمی تھے، شہر میں کم رہتے تھے، شہر کے باہر زیادہ رہتے تھے، اور بہت ہی زیادہ زہد و تقوی والے، صدق اور علم و عمل والے آدمی تھے۔ اور آپ کی شہرت تھی سچ بولنے کے مسئلے میں، شروع سے اسی مسئلے میں آپ کی شہرت تھی، اسلام میں آنے کے بعد اور نکھار آ گیا اس میں، یعنی ایک دم سیدھی بات کہتے تھے، اور صحیح بات کہنے میں کسی سے ڈرتے نہیں تھے کہ کیا حالات ہوں گے، اتنا فائدہ ہوگا، اتنا نقصان ہوگا، سچ کہہ دوں گا تو کیسا ہوگا، نہیں، اس مسئلے میں ان کا کوئی، یعنی سچ کے مسئلے میں کوئی کمپرمائز ان کا نہیں تھا جی۔ ان کے قوم میں سے ایک بڑی تعداد ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دعا دیے، رحم اللہ ابا ذر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے اللہ کی رحمت ہو ابو ذر پر، یمشی وحدہ، وہ اکیلا چل پڑے گا، ویموت وحدہ، اور تنہا اکیلا انتقال کر جائے گا، موت پائے گا، ویبعث وحدہ، اور قیامت کے دن بھی اکیلا اٹھ کر کھڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمایا ابو ذر پر، اور حقیقت میں ان کے ساتھ ویسا ہی ہوا تھا۔ پھر ان کی سچ بیانی، حق گوئی کی وجہ سے دنیا ان کو تنہا چھوڑ دی تھی، بالکل اکیلے ہو گئے تھے، اور کئی مرتبہ مولا علی ان کے پاس جاتے تھے ان کا سپورٹ کرنے کے لیے۔ بہرحال حالات بڑے خطرناک ہو گئے تھے۔ آپ کی وفات جو ہے 32 ہجری کو ہوئی، 32 سن 32 ہجری میں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں اوصانی خلیلی، میرے محبوب نے مجھ کو وصیت کی ہے، خلیلی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے محبوب نے، میرے حبیب نے، جن کو سب سے زیادہ میں چاہتا ہوں، اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اخشى اللہ کأنی ارا، مجھے انہوں نے وصیت کی، مجھے انہوں نے نصیحت کی کہ میں اللہ سے ایسے ڈروں جیسے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ ان اخشى اللہ کأنی ارا فإن لم اکن اراہ فإنہ یرانی، پس اگر میں اسے نہیں دیکھ رہا ہوں اللہ کو، پس بے شک وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب یہاں پر حدیث شریف میں ایک لفظ آیا ہے ان اخشى اللہ، کہ میں اللہ سے ڈروں۔ ڈرنے کے لفظ کے لیے خشیت کے علاوہ ایک لفظ آتا ہے خوف۔ یہ حدیث شریف میں لفظ خوف استعمال نہیں ہوا، ان اخشى اللہ، ان اخاف اللہ نہیں آیا۔ خوف میں اور خشیت میں فرق ہوتا ہے، خوف میں اور خشیت میں فرق ہوتا ہے کہ آدمی کسی کی عظمت کی وجہ سے خشیت میں آتا ہے، یعنی اللہ بہت عظمت والا ہے تو اس وجہ سے جو کیفیت اور جو ہیبت طاری ہوتی ہے اس کو خشیت کہتے ہیں۔ خوف کہتے ہیں کہ میرے اندر کمزوری ہے اس لیے میں ڈر رہا ہوں، اس کو خوف کہتے ہیں۔ سامنے والا جیسا بھی ہے لیکن میرے اندر کمزوری ہے، اپنی کمزوری کی فیلنگ کی وجہ سے، اپنی کمزوری کی جو فیلنگ ہوتی ہے اس وجہ سے جو محسوس ہو اسے خوف کہتے ہیں۔ اور اگر اپنی کمزوری نہیں بلکہ سامنے والے کی عظمت نظر آئے آپ کو،
سامنے والے کا گریٹنس نظر آیا آپ کو، اس وجہ سے اگر کوئی کیفیت طاری ہو رہی تو اسے خشیت کہتے ہیں۔ اور دونوں میں فرق یہ ہوتا کہ اگر کوئی انسان سے غلطی ہو رہی ہے اور اس کے اندر خشیت ہو تو خشیت کی وجہ سے انسان خود کی اصلاح کرتا ہے، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرتا ہے خشیت کی وجہ سے، اور خوف کی وجہ سے اصلاح نہیں کرتے، خوف کی وجہ سے بھاگتا ہے آدمی، خوف کی وجہ سے سامنے سانپ نکل گئے، سامنے اگر سانپ آ جائے یا سامنے اگر شیر آ جائے تو مجھے کپڑے صحیح رکھنا چاہیے، مجھے تسبیح پڑھنا چاہیے، نگاہ نیچی رکھنا چاہیے، یہ خیال آتا، یا شیر آ گیا بھاگو۔ شیخ الاسلام کچھ دن پہلے حدیث شریف نہیں سنا رہے تھے، وَأَنْتَ فِرَّ مِنَ الْجُذَامِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ، اور كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جذامی کو دیکھو، جو کوئی بیماری والے کو دیکھو، متعدی بیماری والے کو اگر دیکھو تو ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ تو شیر کو دیکھ کر خود کو سدھارنا نہیں ہوتا، شیر کو دیکھ کر بھاگنا ہوتا ہے۔ تو خوف سے انسان خوف سے بھاگتا ہے، خشیت سے بھاگتا نہیں ہے، خشیت سے خود کو سدھارتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے خوف نہیں، اللہ تعالیٰ کی خشیت ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی خشیت ہونا چاہیے کہ اللہ کی عظمت اور اس کی بڑائی کی وجہ سے ہم اس کے سامنے ہوں اور ہم اپنے آپ کو سدھاریں، نہ کہ اللہ سے بھاگنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ سے بھاگا جانا ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر یہ لفظ ہے ان اخشى اللہ، اللہ کی خشیت، اللہ سے یوں ڈر جیسے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، بس اگر تو اسے نہیں دیکھتا ہے تو فَإِن لَمْ أَكُنْ أَرَاهُ، پس اگر میں اسے نہیں دیکھ رہا ہوں تو فَإِنَّهُ يَرَانِي، پس وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ رواہ ابو نعیم، ابو نعیم کی ایک کتاب ہم پہلے لکھا دیے تھے، حلیۃ الاولیاء، یہ دوسری کتاب ہے۔ ابو نعیم کی یہ کتاب کا نام ہے الاربعین، کتاب الاربعون، پورا نام لکھ لیجئے، میں لکھاتا ہوں، کتاب الاربعون، کتاب الاربعون، الاربعون علی، نام تھوڑا لمبا ہے، کتاب الاربعون علی مذہب المتحققین من الصوفیہ، الصوفیہ، کتاب الاربعون علی مذہب المتحققین من الصوفیہ۔ یہ الاربعین نام ہے، اربعین 40 کو کہتے ہیں، لیکن یہ حدیث شریف کی کتاب میں 40 حدیثیں نہیں ہیں، یہ 40 حدیثیں نہیں ہیں، 40 چیپٹر ہے اس کے اندر، احادیث غالباً 60 کے اوپر، 60-70 کے اوپر ہے یا اس سے زیادہ ہے۔ کتاب کا نام اربعون ہے۔ امام کا نام ہے، امام ابو نعیم کا نام ہم سابق میں بھی لکھا ہے، پھر لکھا دیتا ہوں، ہاں، ابو نعیم احمد بن عبداللہ الاصبہانی، ابو نعیم احمد، ابو نعیم احمد بن عبداللہ الاصبہانی، المتوفى 430 ہجری، آپ کی وفات 430 ہجری، 430 ہجری، 430 ہجری کو آپ کی وفات ہے۔ کتاب کے احادیث یہاں لکھا ہوا ہے، احادیث شریفہ 60 ہے، ابو نعیم کے احادیث شریفہ 60 ہے۔ اچھا، بعد میں بات یاد آ گئی، 60، ہاں 60 میں 60، بعد میں بات یاد آ گئی، صحیح ابن حبان کے احادیث شریفہ نہیں لکھایا، یہ سوال آیا تھا، صحیح ابن حبان برابر ہے نا، یہ صحیح ابن حبان علی التقاسیم والانواع، اس کتاب کے احادیث شریفہ کا نمبر لکھانا تھا، بھول گیا تھا میں، 7447، 7447، 7447، صحیح ابن حبان کے احادیث کی تعداد ہے 7447، 7447۔ اور ایک بھی بات میں آپ حضرات سے بھی کر دیتا ہوں کہ وہ کل میں سنن ترمذی جب لے کر آپ کے سامنے، جب امام ترمذی کی تاریخ وفات بتانا بھول گیا تھا، لکھنا بھول گیا تھا میرے پاس، جب میں لے کر آپ کے سامنے بتایا تو 297 بتایا غالباً میں، جی ہاں 297 کتاب پر اسی طرح سے لکھا ہوا ہے، لیکن وہ مسٹیک ہے کتاب کی پرنٹنگ میں، اور اندر بھی اس کے اندر مسٹیک ہے، بعد میں کسی صاحب کے آگاہ کرنے پر پھر میں تلاش کیا تو وہ 279 ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، کل کے درس کے اختتام پر آخری 3-4 نوٹ کے اندر مل جائے گا آپ کو، آخری 3-4 احادیث کے اندر امام ترمذی حدیث نمبر 36، حدیث نمبر 36 میں
امام بخاری امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ وفات 297 لکھایا تھا، وہ 279 ہے، اس کو آپ کریکٹ کر لیجئے، 279، وہ کتاب پر پرنٹ میں غلطی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے